بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی۔ آج کی موجودہ سیاسی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان مختلف انداز میں مختلف مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج توہین عدالت کے کیس میں وہ گئے اور ابھی جس وقت یہ پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس وقت بھی وہ عدالت میں موجود ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ وہ روسٹر پہ آگے خود بات چیت کریں، لیکن ابھی جج صاحبان جو سوال جواب کر رہے ہیں ان سے، اور سوال پر سوال ہو رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل بھی اپنی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے حامد خان صاحب جو وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں وضاحتیں نہیں کر رہے ہیں، ہم تو صرف بتا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ 5 رکنی بینچ ہے، اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کے سربراہ ہیں، اور آج ہی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے میں اس پہ زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے، جس انداز میں وہ تشریف لائے ہیں اپنا عدالت کے اندر، وہ بھی دیکھنے کی بات تھی۔ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے کے وہ آئے ہیں اور ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جانے والے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ان کا رویہ کیا تھا؟ ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا تو میں بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ وہ بھائی وہ تو پہلے ہی آپ خطرناک ہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں خطرناک ہے، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ٹائیگر تو خطرناک ہی ہوتا ہے، ٹائیگر جس کو کہتے ہیں وہ اصل میں تو خطرناک ہی ہوتا ہے۔ اب آپ انسان سے درندہ بننے کو تیار ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو ہم عمران خان صاحب کہتے ہیں، خان اعظم خان عمران خان نیازی صاحب کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں ٹائیگر ہوں اور میں ٹائیگر خطرناک ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ پھر آپ نے ہی کہا ہوا کہ جو غیر جانبدار ہیں وہ جانور ہوتے ہیں، اب لگ رہا ہے کہ آپ جانور ہو گئے اور آپ کو اپنے جو انداز ہے وہ بدلنے پڑیں گے اگر سیاست کرنا۔ عوامی سیاست میں ایسا کام نہیں ہوتا، لیکن جس انداز میں عدالت میں گفتگو ہو رہی تھی اور جس طرح ان کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ضدی بچہ ہے اور اس کے ماں باپ جو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ خان صاحب یہ کہہ گئے کہ میری گفتگو یہ ہوتی ہے کہ جیسے باپ کسی کو سمجھاتا ہوں اس طرح میں سمجھاتا ہوں۔ تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بھی باپ سے کم نہیں ہے، وہ باپ بن کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں جو کچھ وہ کہا ہے انہوں نے، جہاں بھی کہا ہے۔ لیکن ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ بائی چانس میرے منہ سے یہ لفظ نکل گیا، جو انہیں بیان جمع کرایا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ بائی چانس ایسا ہوا، کوئی ارادتاً یہ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس کا کوئی جواز اس لیے نہیں کہ انہیں دوسرے جلسے میں بھی یہ چیز دہرا دی، وہی بات پھر سے للکار دیا زیبا چودھری کو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر منصوبہ بندی کے تحت یہ آپ نے حکمت عملی اپنائی ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ معاملات یہ ہیں کہ معاملات دن بدن جو ہے بگڑتے جا رہے ہیں۔ ابھی وہ جلسے پہ جلسہ کر رہے ہیں، ابھی جلسہ ملتان کرنا چاہتے ہیں، تو ملتان میں شاہ محمود قریشی اپنی بیٹی کی جو وہ کر رہے ہیں الیکشن کمپین، اس کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ خان صاحب بھی جلسہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی کی کوشش یہ ہے کہ خان صاحب نہ ہی آئے تو اچھا ہے، اس لیے کہ جو بیانیہ فوج کے خلاف خان صاحب نے اختیار کیا ہوا ہے اس سے وہ متفق نہیں ہے۔ کیونکہ پچھلے دن جو بیانیے پہ جب جواب ان سے مانگا گیا تھا، جرنلسٹوں نے پوچھا تھا کہ آپ خان صاحب کے اس بیانیے پہ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دراصل میں مصروف بہت تھا تو میں نے سنا نہیں، مجھے صحیح پتہ نہیں ہے۔ اب اگر وہاں جا کے انہوں نے خطاب کر دیا اور اس خطاب میں کچھ کہہ دیا تو پھر تو شاہ محمود قریشی سے انکار نہیں کر سکیں گے، پھر تو جواب دینا پڑے گا۔ دوسری جانب پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کے بیانات جو فوج کے خلاف ہوتے ہیں وہ کوئی ملک دشمنی کر سکتا ہے۔ اب بھی انہوں نے اس بیانیے سے اختلاف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ بھی ہلتی جلتی لگ رہی ہے، اور حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جب 12 کو ڈیٹ آئے گی چودھری شجاعت صاحب کے حوالے سے، تو اس کے بعد پنجاب میں بھی کوئی انقلاب آنے والا ہے۔ یعنی انقلاب سے مطلب تبدیلی، کچھ اور نہ سمجھ لیے کہ کوئی خون خراب ہونے والا ہے، کوئی مار دھاڑ ہونے والی ہے، نہیں، تبدیلی آنے والی ہے۔ تبدیلی یہی ہے کہ پرویز الہی کا جو اقتدار ہے وہ ایک بار پھر پنجاب میں بھی وہ ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ فیصلہ جو ہے پرویز الہی نے کرنا ہے کہ پرویز الہی جو ہے کسی طریقے سے چودھری شجاعت کو منا کر اور وہ اپنے اتحادیوں کی پوزیشن بدل لیں، یعنی اتحادیوں کو چینج کر لیں، یعنی پی ٹی آئی چھوڑ کے اور پی ڈی ایم کی طرف چلے جائیں، جیسے پی ڈی ایم نے پہلے ان کو نامزد کیا تھا۔ لیکن اب ذرا یہ کام مشکل ہے۔ تاہم اطلاعات یہ ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پھر لاہور میں ڈیرے ڈالنے والے ہیں اور اس سچویشن سے وہ پھر کھیلیں گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، لیکن وہ خود یہ کہتے ہیں ایک زرداری سب سے یاری، تو وہ یاری نبھانے کے لیے وہ لاہور آ رہے ہیں اور سیاست میں وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو پنجاب کا جو اقتدار ہے اس میں بھی ہلچل پیدا ہوگی، پھر سے تبدیلی کے چانسز بن رہے ہیں۔
لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صلح سمجھوتے اور مصالحت میں جو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹرین ہی بدل لیں، یعنی ڈبے چینج کر لیں. وہ کہن بھائی اسی طرح چلتے نہیں پی ٹی آئی کیونکہ فوج نو گالا کٹ دینے، فوج نو برا بلا کہتے ہیں، لہٰذا سانوں بارہ نہیں کھانا تو اسی دوسرے پاسے جا رہے ہیں. یہ بھی ممکن ہے. لیکن بات یہی ہے کہ کیا یہ سیاست جس انداز میں اختیار کر چکی سیاست جو رخ اختیار کر گیا، کیا یہ مملکت کے لیے بہتر ہے یا مملکت کو اس کا نقصان ہوگا؟ کیا یہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے یا جمہوریت کو نقصان ہوگا؟ تو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں، حالانکہ ان کی بڑی اس وقت جو ہے وہ بڑی پذیرائی بھی ہو رہی ہے، ان کے فین کلب میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، ان کے جلسے بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں، سوائے جیلم کے سارے جلسے ان کے بہت اچھے ہوئے. جیلم والوں سے وہ ناراض ہیں. اب وہ فواد چوہدری صاحب کس طرح ان کو مناتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے، ویسے وہ بھی ان کے خاص ہے، کار خاص ہے، لہٰذا ان کا مسئلہ جو ہے وہ خان صاحب جانے اور وہ جانے. تاہم ایک جلسے کے علاوہ تمام جلسے جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور بہت اچھے ہوئے، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جلسے بھی اچھے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی آپ کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں بھی آپ کی حکومت ہے، کے پی کے میں بھی آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے، تو آپ تو برسر اقتدار پارٹی ہیں. آپ بار بار اسلام آباد پر لشکر کشی کی دھمکی کیوں دیتے ہیں؟ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور میں آ کے راستہ بند کر دوں گا اور اسلام آباد کو بالکل روک دوں گا، بلکہ پوری دنیا کا نظام جو ہے، مطلب پورے پاکستان کا، دنیا ان کی تو پاکستان ہی فی الحال، تو پاکستان کا نظام جو ہے وہ سارا جام کر دوں گا. کر سکتے ہیں خان صاحب، کرنا چاہیے، اگر کر سکتے ہیں ضرور کریں اگر ضروری ہے تو، ورنہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا ہے. جمہوریت میں تو رواداری ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر مل ملا کے بات آگے چلتی ہے، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے ہو کے اس طرح بات بنتی ہے. لیکن اگر ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا، چاہے وہ کسی طرف سے چاہے وہ حکومت کی جانب سے، کیا ہے حکومت تو بہت دفعہ ان کو مذاکرات کی دعوت دے چکی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں الیکشن کے اعلان کیا جائے اس کے بغیر جو ہے بات چیت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ان کا اپنا موقف ہے، وہ صحیح جانتے ہیں، وہ ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، اور پھر ان کا دعویٰ بھی ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور سب سے لیڈنگ پارٹی ہے، لہٰذا ظاہر ان کا نخرہ بہت ہے، ان کی باتیں بہت ہیں. لیکن ان کو اب مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. توشہ خانہ کے حوالے سے بھی بہت شور تھا، تو توشہ خانہ تو خان صاحب نے اس کو بھی کلوز کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ جس انداز میں کی ہے اس میں وہ کلوز ہوتا ہے، بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے سامنے آتا ہے، وہ بات کی بات ہے. فی الحال تو انہوں نے 60 صفحات پر مشتمل ایک جواب جمع کرایا ہے، جس میں انہوں نے مانا ہے کہ ہاں جی کچھ 30,000 سے کم کے بھی تحفے تھے اور کچھ زیادہ بھی تھے، کروڑوں میں بھی تھے، میں نے بیچے بھی ہیں، میں نے لیے بھی ہیں، میں نے خزانے میں پیسے بھی جمع کرائے. تو ایک لمبی تفصیل ہے 60 صفحات میں. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کا تمام جب جائزہ لیا جائے گا، جائزہ لینے کے بعد یہ ہوگا، کیوں کہ اس وقت اب زیادہ مشکل ہو گیا، خاص طور پہ عدالتوں کے لیے یا الیکشن کمیشن کے لیے، کیونکہ موجودہ وزیر اعظم نے توشہ خانہ کے حوالے سے جتنے بھی جو چیزیں ملی ہیں ان کے لیے ایک وہاں باقاعدہ کارنر بنا دیا وزیر اعظم ہاؤس میں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کیا کچھ تحفوں میں ملتا رہا ہے. لہٰذا وہ چیزیں جو سامنے آئیں گی، اور اس کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں وہ اب انہیں رکھ دیے. ابھی ایک نئی جو روایت ہوئی ہے، ایک وزیر اعظم نے ساری چیزیں وہاں رکھ دی ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ انگوٹھی جو ہے 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ یا 10 کروڑ کی وہ کیسی ہوتی ہے، اس میں ہیرے کون سے ان سے لگے ہوئے ہیں، وہ نمائش کے لیے رکھ دی ہوئی ہے کہ عام جو مہمان آئے وہ آگے دیکھ سکتے ہیں. اب اس کی موجودگی میں پچھلے توشہ خانے سے جو چیزیں واردات ہوئی اور جو الزام ہے خان صاحب پہ یا خان صاحب کی بیگم صاحبہ پہ، تو اس کا تو حساب کتاب کرتے ہوئے اب حساب میں بڑی احتیاط برتنی پڑے گی الیکشن کمیشن کو بھی اور دوسری عدالتوں کو بھی. تو وہ فیصلہ بھی سامنے آنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے غداری کا مقدمہ اور لاہور میں ہو گیا ان پہ، وہ ہر جلسے میں کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں. اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مارکہ آرائی آخری کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے آخری منصوبہ بندی کر لی ہے کہ یا آپ نہیں یا گاہک نہیں، مطلب نبٹنا ہے انہیں نے. اب جو بھی ہے، اب جیسے انہوں نے ایک مسئلہ اٹھایا کہ جو CNC کا یعنی سپہ سالار کی جو نامزدگی ہے، پہلے وہ خود کہا کرتے تھے کہ اس سے میرا کیا تعلق، یہ تو صاحب دیدی اختیار ہے وزیر اعظم پاکستان کا، تو میں تو وزیر اعظم نہیں ہوں، خود کہتے تھے. لیکن یو ٹرن چونکہ ان کی صلاحیتوں میں ہے
لہٰذا انہوں نے یہ مسئلہ طے کر دیا، ایک سائڈ پہ رکھ دیا طے کر کے، اور اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، اس میں مداخلت ہو رہی ہے سلیکشن میں، اور مداخلت کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب جو کہ چور ہیں، ڈکیت ہیں، تو ان کو ہم حق نہیں دیتے کہ وہ کوئی سی این سی مقرر کریں۔ وہ بھائی سی این سی مقرر کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس میں ایک ادارہ ہے، قومی ادارہ ہے، اس کی اپنی روایات ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک میرٹ ہے۔ اس میں صرف مشاورت ہوتی ہے وزیر اعظم کی، اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ سی این سی کی بھی، موجودہ سی این سی کی بھی مشاورت اس میں ہوگی۔ تو پھر آپ کو اچانک کیا ہوا؟ وہ اچانک جو درد اٹھایا وہ صرف اس بات کا ہے کہ انہوں نے اس بات کو دفن کرنے کی کوشش کی ہے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہ مل جائے 1 سال کی، اور اب اس کا نام نہیں لے رہے، اب وہ سی این سی کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں ڈر خوف موجود ہے کہیں باجوہ صاحب 1 سال اور نہ ان کو توسیع مل جائے، لہٰذا وہ پھر ان کے لیے مسئلہ بن جائے، کیونکہ اس وقت وہ دشمن اپنا صرف قمر جاوید باجوہ کو سمجھ رہے ہیں۔ آج اتنے، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔